بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں امین الدین افغان۔ ایک بار پھر سے آپ سب کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں اور اپڈیٹس ہیں میرے پاس۔ ساری خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ سچ اور حق کی خبریں پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ دوستو، پہلی خبر ریڈ سی کی حوالے سے ہے۔ ریڈ سی میں ابھی بھی یمن کے حوثی لگاتار حملے کر رہے ہیں اور برٹین اور امریکی شپس کو حوثی ٹائم ٹو ٹائم نشانہ بناتے ہیں۔ کل بھی برٹین کے ایک جہاز پر عدن کے کنارے میں میزائلوں سے نشانہ بناتے ہوئے جہاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن خبر یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جہاز جو ہے یہ مزید زیادہ نقصان سے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف مڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور جہاز جو ہے وہ فوراً پیچھے کی طرف مڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کو مزید نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا ہے۔ حوثی کی طرف سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ یمن کے جو حوثی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تک ہم نے جتنے بھی حملے کیے ہیں اس کی وجہ سے اسرائیل کا 70% کھانا پینا اور عام استعمال کے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے بند کر دیے ہیں۔ 70% چیزیں اسرائیل کی طرف ہمارے حملوں کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ وہ ہماری حملوں کی وجہ سے اسرائیل کو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی بندش ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکہ اور برٹین نے اب تک یمن پر 40 بار حملے کیے ہیں، 40 بار یمن پر حملے کیے ہیں، لیکن ان کا ایک بھی حملہ ہمارے ہدف کو نقصان پہنچانے میں اب تک کامیاب نہیں ہو گیا ہے۔ امریکہ ہمارے ہتھیاروں کو نقصان بنانے کے لیے حملے کرتے ہیں، لیکن آج تک امریکہ اور برٹین اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو گیا ہے، اور یمن کے جو حوثی ہے وہ ابھی بھی لگاتار حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ اس لیے یمن کے اوپر یہ حملے کریں گے اور یہ حملے کر چکے ہیں تاکہ یمن کے جو حوثی ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے، تاکہ وہ ڈر سکے اور اپنے اس آپریشن کو روک سکے، اپنے ان حملوں سے پیچھے ہٹ سکے۔ لیکن یمن کے جو حوثی ہے وہ اب بھی لگاتار حملے کریں گے اور اب بھی لگاتار اپنا آپریشن جو ہے وہ ریڈ سی میں جاری رکھیں گے۔ ہم تب تک یہ حملے کریں گے جب تک اسرائیل غزہ کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر بمباری اور ظلم اور قتل عام کا جو سلسلہ ہے وہ بند نہیں کر دیتا ہے، تب تک ہمارا یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک وزیر ہے بن جویر، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ سب سے بدترین انسان ہے، یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ سٹرگل کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ریاست دی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت کی طرف سے بھی کچھ ڈرون اسرائیلی فورسز کو دیے گئے ہیں۔ نریندر مودی کا جو حکومت ہے اس وقت انڈیا میں، وہ پوری طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں سے شدید نفرت کا جو اصل چہرہ ہے وہ نریندر مودی نے ابھی دکھا دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہرموز 900 UAVs کی نام سے کچھ ڈرونز بھارت کی طرف سے اسرائیلی فورسز کو موصول ہو چکے ہیں، اور یہ نریندر مودی نے اسرائیل کو دیے ہیں تاکہ غزہ کے جو مسلمان ہیں، جو بے گناہ لوگ ہیں، جو معصوم بچے اور خواتین ہیں، ان کے اوپر بمباری کر سکے اور مسلمانوں کا قتل عام اسی طرح اسرائیل جاری رکھیں گے تاکہ یہ ظلم کا جو سلسلہ ہے وہ روک نہیں پائے۔ تو یہ ایک طرف اگر ہم دیکھا جائے تو اسرائیل مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو دوسری طرف نریندر مودی اور انڈیا جیسا ملک بھی اسرائیل سے کم نہیں ہے، وہ بھی اس ظلم میں اپنا حصہ اور اپنا کردار جو ہے وہ نبھا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وال سٹریٹ کا ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ برکس امریکی ڈالر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، اور برکس آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں تقریباً 17 ممالک اس وقت شامل ہو چکے ہیں، اور
امریکی وال اسٹریٹ جرنل کا ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ برکس اسی طرح مزید ترقی کرے گی تو یہ ڈالر کو ختم کرے گی، اور مصر نے ڈالر میں بھی کاروبار کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اس عمل کا آغاز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے روس نے کر دیا ہے۔ روس نے لوکل کرنسی میں کاروبار کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ روس کسی بھی ملک سے جو بھی چیز خریدتے ہیں تو اس ملک کی لوکل کرنسی میں خریدتے ہیں۔ تو ابھی تک 17 ایسے ممالک بن چکے ہیں جو اپنے لوکل کرنسیز میں کاروبار کرتے ہیں بین الاقوامی طور پر، اور اب مصر نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم بھی ڈالر میں جو ہے کاروبار نہیں کریں گے، اپنے لوکل کرنسی میں اب ہم بھی کاروبار کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ نائجیریا بھی ایک کنٹری ہے، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم اپنے تیل جو ہے وہ اپنی لوکل کرنسی میں بیچیں گے، فروخت کریں گے، اور ڈالر میں ہم مزید کاروبار جو ہے وہ نہیں کریں گے، ہم مزید ڈالر کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا جھٹکا ایسے فیصلوں کی وجہ سے مل سکتا ہے، اور آنے والے اوقات میں امریکی ڈالر کو ایک بہت بڑا نقصان مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مصر نے بھی یہ بھی خبر دی ہے کہ اگر اسرائیل رفح کے لوگوں کے اوپر بمباری کریں گے تو ہم بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہے، اور ہم بھی پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ جنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ رفح کے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت ہم کر سکیں۔ لیکن ایسی بیانات اور ایسی خبریں مصر کی طرف سے اکثر اوقات سامنے آتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف بکواس ہوتا رہتا ہے۔ اور آخر میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے والا ہوں میرے دوستو، وہ سب سے حیران کن خبر ہے۔ حزب اللہ نے کل اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کے اوپر کئی سارے راکٹس کے ذریعے ایک خطرناک حملہ کر دیا ہے، اور جس سے شدید ترین نقصان اسرائیلی فوجیوں کو، اسرائیلی فورسز کو پہنچایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے کچھ ہتھیار بھی ان حملوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کل بھی ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے، کل حزب اللہ نے اسرائیل کا ایک ڈرون طیارہ بھی اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے مار گرایا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی لیٹسٹ صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی آپ ضرور سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اور خبریں جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔